الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، حضرت انسان کو جب اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، اس نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اے اللہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دکھ بانٹنے والا، دل کی بات سننے والا، سنانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے اس ایک اکیلے کو ایک بیوی عطا کی، لیسکن الیہا، تاکہ یہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکے، اپنے دل کی بات کر سکے، اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، اور اس کی جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، یہ پوری کر سکے۔ یہ بڑا راضی ہوا، اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی، اس کی طلب اور تمنا کے مطابق اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے ساتھی عطا کر دی۔ ذرا وقت گزرا تو حضرت انسان کے دل میں یہ بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میرے پاس میرا کوئی وارث ہونا چاہیے، کوئی والی ہونا چاہیے جو کل کو میرا نام زندہ رکھے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اس نے ہمارے آگے جھولی پھیلائی، ہم نے اسے بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹیاں بھی عطا کی۔ حضرت انسان کو جب یہ اولاد ملی، اس کا خاندان بنا، اس کی فیملی بن گئی، تو اس نے اللہ سے ایک نیا سوال کیا، اے اللہ جب میں ایک اکیلا تھا تب میرے اخراجات اتنے بڑے ہوئے نہ تھے، میں ایک وقت میں ایک روٹی کھا کر اکیلا گزارا کر لیتا تھا، لیکن جب سے یہ عورت میری زندگی میں آئی ہے تب سے وہ روٹیاں بڑھ کر 2 ہو گئیں، اور جب سے تو نے اولاد عطا کی ہے تب سے مجھے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، مجھے خون پسینہ ایک کرنا پڑ رہا ہے، دن رات کی تمیز ختم ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری اولاد، میرے بیوی، میرے اپنے اخراجات، میں یہ سارا کچھ کیسے پورا کروں گا۔ اور انسان کی یہ فکر مندی ایک حد تک درست تھی۔ اللہ مالک نے اس کے کندھوں سے یہ بوجھ بھی اٹھا کر کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے انسان صرف تو ہی نہیں، روئے زمین کے اوپر جو کوئی بھی چیز سانس لیتی ہے مالک نے اس کا رزق اپنے ذمہ رکھا ہے۔ تو اس بات کی فکر نہ کر کہ تیرے بچوں کو کیسے پیٹ کے بھر کے روٹی ملے گی یا تیرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تجھے اس بات کے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کو رزق عطا کرتا ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، قوتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کی قدرتیں باکمال ہیں، بے مثال ہیں، لازوال ہیں۔ تو اس بات کی فکر چھوڑ دے کہ تیرا پیٹ کیسے بھرے گا۔ ہاں تیرا کام یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تیرا کام یہ ہے جو ذمہ داری ہم تجھے دے رہے ہیں وہ تو پوری ادا کرتا رہے۔ حضرت انسان کو جب اللہ مالک نے رزق عطا کر دیا تو یہ اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ میرا دل نہیں کرتا تیری عبادت کروں، میں اپنی مرضیاں کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلا انسانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پہ کچھ رکھتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے کلیتاً اللہ کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کریں گے۔
مالک نے تینوں گروہوں کا ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا ہے، اور دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے بندگی اپنے پالنے والے کی کرنی ہے، جو تمہیں رزق عطا کر رہا ہے، جو تمہارا سردار ہے، جو تمہیں ماں کے پیٹ سے لے کر تمہاری آخری سانس تک علم دیتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے، رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اعبدوا ربکم، اس رب کی بندگی کرتے رہنا۔ الذی خلقکم، اس نے بنایا تمہیں، وہ تمہارا خالق ہے۔ کسی اور نے تمہیں یہ بازو، یہ ہاتھ پاؤں اس نے تمہیں عطا کیے ہیں، کسی اور نے نہیں دیے۔ یہ آنکھوں کی بصارت، یہ کانوں کی سماعت، یہ پاؤں کا چلنا، یہ زبان کا چکھنا، یہ دانت کا چبانا، یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ ذرا خیال رہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا کہ صرف تجھے ہی پیدا کیا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتا ہے، ان کا خالق بھی تیرا رب ہی تھا۔ لعلکم تتقون، ذرا سا اپنے دل کو، اپنی روح کو کانپ کر رکھا کر، ذرا تھر تھرایا کر، اپنے دل کو دہلا لیا کر کہ تو جس کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، تیرا بنتا نہیں ہے اس کے ساتھ ٹکر لینا۔ وہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا مالک ہے۔ اگر تجھے نہیں سمجھ آتا، تجھے اس کی انعامات نظر نہیں آتے، تو یہ دیکھ الذی جعل لکم الارض فراشا، تو زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے، یہ زمین جب ہلتی ہے، اپنی جگہ چھوڑتی ہے، پھٹتی ہے، تیری کئی کئی بلڈنگز اس کے اندر سما جاتی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، رب جب اس کو ہلانے پہ آتا ہے تو وہاں پر قرار نہیں پکڑ سکتا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تیرے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، تیرے رب نے تجھے زمین جیسا فرش عطا کر دیا۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تجھے اگر زمین کے ساتھ ساتھ کسی چھت کی ضرورت تھی، اس مالک نے تجھے آسمان جیسی چھت عطا کر دی۔ انزل لکم من السماء ماء، زندگی کے لیے تجھے پانی کی ضرورت تھی، اس نے پانی بھی نازل کر دیا۔ ہر طرح کے پھل، رزق تجھے عطا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب رب کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا۔ تو جانتا ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں اتر سکتا جب تک تیرا رب اجازت نہ دے۔ حضرت انسان کو کسی حد تک بات کی سمجھ تو آئی، لیکن یہ پھر بھی بگڑا، حتیٰ کہ اس لیول پہ آ گیا، اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، عبادت میں تیری تب کروں گا جب تو میرے اوپر انعام کرے گا، میرے اوپر مصیبت آئے گی تب تیرا نام لے لوں گا، اور اگر میرے اوپر جو ہے کوئی انعام ہوا، مجھے کوئی رحمت مل گئی، کوئی برکت مل گئی، کوئی کاروبار میں نفع ہو گیا، کوئی مجھے پروفٹ آ گیا، تو وہ میری اپنی کمائی ہوگی، میری اپنی صلاحیت ہوگی، میرا خون پسینہ ایک کرنا ہوگا، تو نے میرے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ وہ کردار ہے کہ جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ جب اس کو انعام ملتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً بھاگ کے اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اور اللہ کو آ کر کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس آتا ہے اور آ کر ہمیں یوں پکارتا ہے، لیٹا ہو تب بھی اللہ اللہ، بیٹھا ہو تب بھی اللہ اللہ، اور جب کھڑا ہو، سواری پہ ہو، ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے۔ کس لیے کہ یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، جب ہم اس کی تکالیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، پرے کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کوڑا ہو کر، منہ پھیر کر ایسی نفرت کے ساتھ واپس مڑ کے جاتا ہے گویا ہم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں، اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، کبھی ہمارے در پہ آ کے اس نے جھولی پھیلائی ہی نہیں۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے تمہارے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تم سے غافل ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیری ایک ایک حرکت تیرے رب کے سامنے جو ہے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت انسان ذرا سا سنبھلا، اس کو بات کی سمجھ آئی کہ واقعتاً میں جس رب کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے جا رہا ہوں، میرا بنتا نہیں ہے اس کے ساتھ ٹکر لینا۔ اب جو تو سمجھدار تھے، جو اللہ کے لیے جھک گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مزید جھکا لیا۔ جنہوں نے سینے کے اندر نفاق رکھا ہوا تھا، دل میں کچھ
زبان پر کچھ. انہوں نے کہا کہ اللہ کو کون سا کچھ پتہ لگتا ہے. مالک فرمانے لگے فی قلوبہم مرض، تیرے دل کے اندر کچھ بیماری ہے. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اسے نہیں علم کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تیرے دل کے اندر کوئی خیال بعد میں آتا ہے، کوئی تصور، کوئی تخیل، کوئی سوچ، یہ بعد میں آتی ہیں. رب کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ تو کس لائن کے اوپر کھڑا سوچ رہا ہے. اور تیسرا گروہ جو کافر تھے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ اتنا ہی سخت ہے، اتنا ہی ظالم ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں، اللہ کا تصور ہی ختم کر دیا. اور انسانوں کے یہ تین گروہ، ان تینوں گروہوں کا آپس کے ساتھ ایک گہرا ربط بھی ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر بہت اچھے انداز کے ساتھ اثر بھی ڈالتے ہیں. اب کفار کا یہ رویہ سامنے آیا. روایات میں آتا ہے کہ دو قبیلے آپس میں کھڑے ہوئے اور دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ افرادی قوت کے اعتبار سے کون زیادہ ہے. ایک قبیلے نے اپنے مردوں کو گنا، عورتوں کو گنا، بچوں کو گنا. دوسروں نے گنا تو جو پہلے تھے ان کے افراد، ان کی افرادی قوت زیادہ تھی، اور جن کی کم ہوئی وہ کہنے لگے بھی رکو، ہم قبرستان جاتے ہیں، جو لوگ ہمارے مر گئے ہیں ان کی قبروں کو بھی گنو. جب گنا گیا تو ان کی تعداد زیادہ نکلی. اس بات پر انسان نے فخر کرنا شروع کر دیا. مالک فرماتے ہیں جب یہ کیفیات انسان کے اندر آتی ہیں کہ انسان کثرت کے اوپر، زیادتی کے اوپر، ہر بات کے اندر زیادہ، میرے پاس زیادہ چیز موجود ہو، میرا حسن ہو تو سب سے اعلیٰ ہو، مال ہو تو سب سے زیادہ ہو، میرے پاس اگر وجاہت ہو تو سب سے اونچی ہو، مقام ہو تو میرے مقام کے جیسا کوئی مقام نہ ہو. کوئی مرتا ہے مرے، کسی کا خون بہتا ہے بہے، کسی کی عزت لٹتی ہے تو لٹے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. میں بس اونچا ہونا چاہتا ہوں، ایسا چمکتا ہوا سورج بننا چاہتا ہوں کہ جس کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دے، جس کو دیکھ کر لوگوں کے سر جھک جائیں. اور حضرت انسان نے آج کل کے اس معاشرے کے اندر جو عام طور پہ اپنے لیول کو، اپنے لائف سٹائل کو جو اونچا کرنے کے لیے معیار مقرر کیا ہے وہ یہ کہ میری جیب میں اگر 10 ہیں، اگلے کی جیب میں بھی 10 ہیں، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں بھی غریب ہوں اور وہ بھی غریب ہے. میں تب امیر ہوں گا جب اس کی جیب میں آنا بھی نہیں رہے گا اور میری جیب میں 10 ہوں گے. غریبوں کا استحصال، اگلے کی جیب سے پیسہ نکالنا، اگلے کو نیچا دکھانا، اگلے کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، حضرت انسان نے اپنی اصل کو بھلا کر، جسے مالک نے کہا تھا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تجھے بڑی خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہمیں تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، امانتوں والے شہر مکہ کی قسم ہے، تو رات جس پہاڑ کے اوپر نازل کی گئی، ہمیں اس طور کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تجھے بڑی خوبیوں کے ساتھ بڑے حسین انداز میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو خود گندگی کی طرف جا کر گرتا ہے، پھر تو ان باتوں کی طرف جاتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور یہ دنیا کے پیچھے جب انسان دوڑ لگاتا ہے، جب یہ بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو اللہ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو دنیا مل جاتی ہے لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ذرا خبر دیجئے، من اشد الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر چیخوں پکار کرنے والا شخص کون سا ہوگا؟ بہت زیادہ پیٹنے والا، سینہ کوبی کرنے والا، اپنے بالوں کو اکھاڑنے والا کون سا شخص ہوگا کل قیامت کے دن؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا جواب میں آگے چل کر ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت انسان جو اللہ سے مانگتا گیا اللہ نے اس کو عطا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو بھی مالک سے مانگا اس نے تمہاری جھولی کے اندر ڈال دیا.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم اسے شمار نہیں کر سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، پھر بھی تو تھوڑی نہ نکلا، پھر بھی تو نہ شکرہ نکلا، پھر بھی تو اپنے رب کے بارے میں بڑی بری باتیں کرنے والا بنا. خشیت الانفاق، اگر ہم تجھے سارے خزانوں کا مالک بھی بنا دیں تو پھر بھی تو کنجوسی کرے گا. اب حضرت انسان کی، ہر انسان کی اپنی جگہ پر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، کسی بھی معاملے کے اندر میں کہیں پر بھی ہوں وہ زیادہ ہو. یہ کثرت کا جو لالچ ہے، زیادتی کا جو لالچ ہے. میرے پاس ایک چیز ہے، وہ ایک نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونی چاہیے. میرے پاس ہر چیز زیادتی میں ہو، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو. دین کم ہوتا ہے ہوتا جائے، نمازوں میں کمی ہوتی ہے ہوتی جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مادیت ہے، جو میرے مادی وسائل ہیں، جو میری ضروریات ہیں، وہ ہر طرح سے زیادہ ہوں اور بس زیادہ ہوں. جب یہ والا پوائنٹ حضرت انسان کو ملتا ہے نا تو یقین کیجیے انسان کی آنکھوں پہ وہ پٹی بند جاتی ہے جو کل قیامت کے دن کھلے گی. اور یہ جب پٹی کھلنے والی ہے اللہ کی قسم تب انسان کی چیخو پکار سننے والی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ. جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی چیخو پکار پر تم غور کرو کہ یہ کیسے بول رہا ہے، کیسے اس کے انداز اور رویے ہیں. کہتا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے بربادیاں کہ فیصلے کا دن سر پہ آ پہنچا. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال، میری کثرت، میری لالچ، دنیا کے اندر میرا بینک بیلنس، اللہ کی قسم وہ ککھ بھی میرے ہاتھ میں نہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا لوگوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے اپنی بیوی کے مال سے، اپنے بچوں کے مال سے، اپنے رشتہ داروں کے مال سے محبت کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں، ہم سارے اپنے مالوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے مالوں سے کوئی محبت نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہمارا مال زیادہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے او اللہ کے بندو جو مال تمہارے پاس ہے در حقیقت وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے. ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوئیں، ادھر سانس اکھڑے، ادھر دل کی دھڑکن بند ہوئی، یہ نبض کی حرکت رکتی ہے. ساتھ ہی بیوی کا 8واں حصہ مقرر، والدین کا 6واں حصہ مقرر، اولاد کے حصے مقرر کر دیے جاتے ہیں. اور پھر انسان خالی ہاتھ جب قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ 4 کندھوں کے اوپر اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 چیزیں قبرستان میں اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز وہاں پر رہ جاتی ہے. ساری زندگی جس مال کو بڑھانے کے لیے لگا رہا، محنت کرتا رہا، اللہ کی قسم وہ سارے کا سارا واپس. اس کی اولاد جو باپ کو دیکھے بغیر رات کو سوتی نہیں، اللہ کی قسم وہ بھی واپس. کئی سالوں کے بعد یہ باپ کی شکل تک بھول جاتے ہیں، رہتے ہیں تو وہ تھوڑے سے اعمال جو انسان نے زندگی میں یہ کہہ کر چھوڑ دیے ہوتے ہیں کہ جب بال سفید ہو جائیں گے تب میں جا کر اللہ کی بندگی کروں گا، ابھی بڑی زندگی باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقتربت الساعہ، لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے. ولا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا، قیامت جوں جوں قریب آ رہی ہے لوگوں کا لالچ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لالچ میں، حرص میں، اور بھوکے کتوں کی مانند یہ دنیا کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں. ولا یزدادون علی اللہ من اللہ الا بعدا، اور جوں جوں قیامت قریب آتی چلی جا رہی ہے لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے قیامت کا وقت جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جس انسان کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت انتہائی قریب ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے. لاہیۃ قلوبهم،
دل لگیاں کرتے ہوئے، دلوں کو کھلاتے ہوئے کہ ابھی بڑا وقت ہے، دل کا مزہ لینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم۔ کسی نبی کی بات نہیں مانی، کسی انسان کی بات نہیں مانی، نہ رب رحمان کی بات مانی، صرف اپنے دل کے چسکے کے لیے یہ لگا ہوا ہے۔ اس کو بتائیے کہ اقترب للناس، تیرے مال کا، تیرے جان کا، تیرے ہر وقت کا جو تو اپنے آپ کے ساتھ رہتا ہے، تیرا وہ وقت قریب ہے اور تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مالک پھر کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تجھے یہ مال کی کثرت جو ہے، یہ مال کا لالچ، یہ تمہیں ہر چیز کے اندر جو کثرت اور زیادتی کا لالچ پڑا ہے، الہاکم، تم جس کے اندر ڈوب چکے ہو، الہاکم، جس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے، جس چیز کو تم نے کھیل سمجھ لیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، الہاکم، تمہیں تو غافل کر دیا ہے۔ کس چیز نے؟ اللہ ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ کہا التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، تم کثرت کی وجہ سے غافل ہوئے پڑے ہو۔ اور وہ نو مسلم علامہ اسد، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے ملکوں کے سفر کیے، اور ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نے دنیا کے اندر بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے لوگوں سے ملاقات کی، سارے اپنی اپنی جگہ پر خوش تو ہیں، لیکن ہر بندے کے پاس میں نے ایک پریشانی ضرور دیکھی، ہر بندے کے پاس۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی بتلائیے کہ وہ کون سی پریشانی ہے۔ کہا ہر بندہ کثرت کے لالچ کی وجہ سے ڈوبا ہے اور پریشان ہوا کھڑا ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا دیکھو آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عرب سے باہر کسی دوسرے ملک میں سفر نہیں کیا، انہوں نے انسانوں کو بتلا دیا کہ الہاکم التکاثر، انسان کی پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کو بہت اونچا کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین کے اوپر ایک مربع بنایا جس طرح سے یہ ہے، اور اس کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک لمبی لائن لگائی جو اس ڈبے سے بھی باہر جا رہی تھی، اور ہر طرف سے کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں بھی آپ علیہ السلام نے لگائیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں یہ انسان کی موت ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ لمبی لائن یہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جو اس نے اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ کہاں پر اس کی زندگی کا وقت ختم ہونا ہے، لیکن یہ اپنی موت کو بھول کر ہر طرف سے یہ اللہ رب العالمین سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کا کثرت، مال کی لالچ اور ہر چیز کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا۔ اے اللہ کب تک غافل کر دیا؟ کہا حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پڑے لیکن تمہیں عقل پھر بھی نہ آئی۔ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، روزانہ قبرستان کے قریب سے گزرنے والا، روزانہ اعلان سننے والا، روزانہ کتنے جنازوں کو کندھا دینے والا، اللہ کی قسم یہ بھول جاتا ہے کہ کل کو میں نے بھی دفن ہونا ہے، کل کو میرا بھی حساب ہوگا۔ اور میرا بھائی سوچ تو صحیح کہ جب کل کو بٹھا کر پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تو کس کے آگے جھکتا رہا، کس دین کے اوپر چلتا رہا، کس نبی کے ہاتھ میں تو نے اپنا دامن پکڑایا؟ اگر تو جواب صحیح ہوئے اللہ کی قسم جنت کا بچھونا ہے، جنت بنا دی جائے گی، اور اگر اس کے برعکس جواب ہوئے تو اپنی اپنی فکر کر لیجیے۔ حتی زرتم المقابر، اور یہ دنیا کا چسکا توڑنے کے لیے، یہ دنیا کا لالچ ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ کر رکھ دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ہم اپنی مجالس کو دیکھیں، اللہ کی قسم کوئی اللہ کی بات کرے، کوئی رسول کی بات کرے، کوئی دین کی بات کرے، ایون کہ کوئی موت کی بات کرے، ہم لوگ اس کے منہ کو آتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں ان الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پر کاہے کی خوشی، یہاں پر کس بات کی ہنسی؟ یہاں پر انسان کو تو فکر کرنی چاہیے کہ میں نے جب مرنا ہے، میرے سانس جب بند ہونے ہیں، میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، میرا کیا بنے گا؟ حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، تم جتنا مرضی آگے بڑھ لو،
جتنا مرضی تم محنتیں کر لو، کلا ایسا ہرگز نہیں ہونے والا جو تم چاہ رہے ہو۔ سوف تعلمون، تمہیں عن قریب اس مال کی حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ مال کی میرا بھائی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، آپ حلال کمائیں گے تب بھی حساب دینا پڑے گا۔ حلال کمایا تب بھی حساب دینا ہی پڑتا ہے، اور حرام کمایا تب تو اللہ نے زیادہ سخت حساب دینا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، تجھے سانس دیے تھے کہاں گزار کر آیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی تھی، اعضاء مضبوط تھے، کن حالات میں گزاری؟ مال دیا تھا کہاں پر خرچ کیا ہے؟ اور جہاں سے کمایا تھا کس طرح سے کمایا ہے؟ اولاد کی تربیت کیسی کر کے آئے؟ یہ 5 سوال جب آدم کے بیٹے سے کیے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت وہ ہوگا کہ لا تزول قدم ابن آدم، پاؤں کی مٹی اللہ چھوڑنے نہیں دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے، سارے سوالوں کا جواب لے کر اگلی بات کی جائے۔ ثم کلا سوف تعلمون، نہیں یقین آتا تو ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ تم عن قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اب دنیا کے اندر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی مان لو، چاہے تم نے جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو لترون الجحیم، کل قیامت کے دن جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ ہر ایک کو، چاہے مومن ہے، چاہے نبی ہے، چاہے کوئی کافر ہے، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی تیزی سے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا، اور جو جتنا بڑا کافر بدکار ہوگا اتنی تیزی سے وہ جہنم کے اندر گرے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہا لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، جب تم دیکھو گے تب یقین کرو گے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یہ جو نعمتیں استعمال کرتے ہو کل قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک نعمت کے متعلق، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ قتل کے متعلق ہوگا، اور سب سے پہلی نعمت جس کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ آپ کا ٹھنڈا پانی ہوگا، جس کے متعلق اللہ نے کل سوال کرنا ہے۔ یہ 3 پہلے سوال، ان کے متعلق انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات، سیدنا عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ بھوک کی شدت تھی، پیٹ کے اوپر میں نے پتھر باندھا، گرمیاں شدید تھیں، میں گھر سے باہر نکلا اور یہ سوچ کر نکلا کہ کوئی ہو سکتا ہے مجھے کھانا ہی کھلا دے، لیکن جب میں باہر نکلا تو مدینے کی ساری گلیاں سنسان، اور میں کہہ رہا تھا عمر آج تجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بھوکا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں چلتا ہوا جا رہا تھا، قریب تھا کہ میں گر پڑتا، مجھے سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ کہا آپ کیوں نکلے ہیں؟ کہا مجھے بھوک کی شدت نے گھر سے نکالا ہے، پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اللہ کی قسم میرے پتھر سے بڑا پتھر ان کے پیٹ کے اوپر تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے وہی بات کہی، اللہ کی قسم جو میں سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم مدینہ کی گلیوں میں ہم سے بڑھ کر بھوکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں تھوڑا سا ہم چلے حتیٰ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا اللہ کی قسم وہاں پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے، اور ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے گھر سے نکالا؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے میں نے اپنے 9 گھروں کے اندر پیغام بھیج کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، جواب آیا پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بھوک کی شدت نے مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم دونوں کو لے کر چلے حتیٰ کہ ہم ایک انصاری ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو الہیثم کی بیوی باہر نکلی، وہ بڑی خوش ہوئی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو۔ اس نے اپنے خاوند کو آواز دی، وہ بھاگا، درخت کے اوپر چڑھا، پکی اور کچی کھجوریں لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھتا ہے، پھر ٹھنڈا پانی لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے او اللہ کے بندے ایک طرح کی کھجوریں توڑ لاتا۔ کہا مہمان آپ جیسا ہو تو میزبانی کے لیے یہ چیزیں کم ہیں،
جو دل کرتا ہے کھائیے. چھری پکڑی, ایک جانور کو ذبح کیا, جلدی سے کھانا پکا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا. اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھا چکے, ہم پانی پی چکے, ہم سارا کچھ تناول کر کے پیٹ بھر کے جب وہاں سے نکلنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا والذی نفسی بیدی لتسألن عن ھذا النعیم, جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے اس کی قسم ہے کل قیامت کے دن یہ جو کھا کر اٹھ رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے تمہیں بھوکا کر کے گھر سے نکالا اور اب گھر واپس لوٹا رہا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہیے اور دنیا کی بجائے بندے کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے. وما توفیق الا باللہ.